بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں ہر در بند محسوس ہوتا ہے، نہ راستہ سمجھ آتا ہے، نہ کوئی سہارا نظر آتا ہے۔ دعائیں مانگ مانگ کر زبان تھک جاتی ہے، آنکھیں روتے روتے خشک ہو جاتی ہیں، اور انسان بس اتنا کہتا ہے، یا اللہ اب تو ہی ہے۔ اگر آپ بھی کسی ایسی ہی مایوس آزمائش میں مبتلا ہیں، اگر رزق بند ہو گیا ہے، صحت چھن گئی ہے، اولاد روٹ گئی ہے، دشمن غالب آ گئے ہے، یا آپ کی کوئی دعا ابھی تک پوری نہیں ہوتی، تو آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ وہ عمل ہے جو صدیوں سے اولیاء اللہ، بزرگان دین اور علماء حق آزماتے آئے ہیں۔ جب انسان لاچار ہو جائے، جب دنیا کے دروازے بند ہو جائے، جب دوست ساتھ چھوڑ جائیں، تب ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ۔ جب دوست ساتھ چھوڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا مجرب، طاقتور اور قرآنی وظیفہ بتائیں گے جو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے گا۔ بس دل میں سنیں، یقین سے پڑھیں، اور پھر دیکھیں رب کائنات کی شان۔ یہ وہی آیت ہے جو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، 3 اندھیروں میں قید تھے، نہ زمین کا سہارا، نہ آسمان کی روشنی، نہ انسانوں کی آواز، لیکن اس اندھیرے میں اللہ کی یاد نے انہیں روشنی بخشی۔ اس آیت میں صرف الفاظ نہیں، ایک بے قرار دل کی پکار ہے، ایک شکستہ دل کی چیخ ہے جو عرش الہی تک پہنچی۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے عرض کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پکار کو سنا اور فرمایا، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی۔ ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ یہ وہ وعدہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو دل سے یہ آیت پڑھتا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھ جائیں اور اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، درمیان میں 313 مرتبہ یہی آیت پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دل سے، یقین سے، آنکھوں میں نمی کے ساتھ، اور ہر لفظ کو درد کے ساتھ ادا کریں۔ پھر ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دے۔ اپنی زبان سے وہ الفاظ نکالیں جو آپ کی روح کی گہرائی سے نکلے، رب کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور کہیں، یا اللہ، یا رب العالمین، مجھے معاف فرما، مجھے بچا لے، میری مشکل آسان فرما۔ انشاءاللہ رب کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی۔ یہ عمل کم از کم 7 دن تک مسلسل جاری رکھیں، اور اگر کوئی بہت بڑی حاجت ہو تو 21 دن تک یہ عمل کریں۔ اس دوران کوئی ناغہ نہ کریں، نیکیوں کو اختیار کریں، زبان کو غیبت، جھوٹ، شکایت سے بچائیں، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں، توکل کریں۔ یاد رکھیں، یہ آیت کریمہ صرف نبیوں کے لیے نہیں، یہ ہر درد مند کے لیے ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا عرش پر پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا۔ تو یہ رب کا وہی نظام ہے جو آج بھی ویسا ہی قائم ہے۔ یاد رکھیں، وہی رب، وہی رحمت، وہی طاقت آج بھی موجود ہے۔ فرق صرف ہمارے یقین میں ہے۔ اگر ہم دل سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ آزمائیں اور دیکھیں رب کی قدرت۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ حضرت یونس علیہ السلام کا مجرب وظیفہ اور راز ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ اس نے ایک نبی کو اندھیروں سے نکال دیا۔ تو سوچیں، اگر ہم گناہ گار بھی یہ کلمات دل سے پڑھیں تو کیا وہ اللہ جو غفور الرحیم ہے،
ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ کیا وہ ہماری مشکل آسان نہیں کرے گا؟ کیا وہ ہمیں وہ سب کچھ نہیں دے گا جس کی ہمیں تمنا ہے؟ رب کبھی کسی کے آنسو ضائع نہیں کرتا، کبھی کسی کی دعا خالی نہیں لٹاتا، بس دیر ہوتی ہے لیکن اس دیر میں خیر چھپی ہوتی ہے۔ اس وظیفے کو آزمائیں یقین کامل کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے لگی ہو تو ناظرین کرام، اگر آپ واقعی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آج ہی سے یہ عمل شروع کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں، امت کے لیے بھی دعا کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی مجرب وظائف قرآن و سنت پر مبنی اعمال، روحانی رہنمائی اور درد بھری باتیں آپ تک لاتے رہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، کومنٹ میں آمین ضرور لکھیں تاکہ یہ دعا ہر مومن تک پہنچے۔ اللہ آپ کے دل کی ہر جائز دعا کو قبول فرمائے اور آپ کی ہر مشکل آسان کرے، آپ کی پریشانیاں خوشیوں میں بدل دے، آپ کو رزق حلال، صحت کاملہ، اولاد صالحہ اور ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔